السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کا خلیفہ جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ عموماً جب بادشاہوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عوام ایک عجیب سے جھگڑے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کا بادشاہ منتخب کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے موضوعات بن جاتے ہیں جو جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے بادشاہ کا انتقال ہوا تو روم کے بادشاہ نے اپنے مشیر، اپنے تمام وزیر جو تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا۔ اس وقت مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر ہم حملہ کر دیں۔ بادشاہ کے جتنے بھی وزیر یا صلاح کار تھے وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے جو تکراری معاملات تھے ان پر بھی بحث و مباحثہ کیا، لیکن آخر کار نتیجہ یہ نکالا کہ یہ اچھا وقت ہے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ تو بادشاہ کا ایک ایسا صلاح کار جو عقل کے اندر اپنی مثال آپ تھا وہ نظر نہیں آیا، تو بادشاہ نے اس کو پیغام بھیج کر اس کو بھی بلوا لیا۔ جب وہ پہنچا تو بادشاہ نے اور وزیروں نے یہ پورا معاملہ اس کے آگے رکھا، تو وہ کہنے لگا کہ میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر آپ اپنا مشورہ آگے رکھیں۔ تو وہ عقل مند کہنے لگا کہ میں جس وجہ سے آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں اس وجہ کو میں کل آپ سب کے آگے رکھوں گا۔ جب کل کا دن آیا، دوسرا دن آیا، تو سب لوگ اس کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر سب لوگ بادشاہ کے ساتھ مل کر اس کے پاس جا پہنچے اور اس سے متفق نہ ہونے کی وجہ طلب کی۔ تو اس شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جواب دینے کے بجائے آپ لوگوں کو جواب دکھانے لگا ہوں، اور اس شخص نے دو بندھے ہوئے کتوں کو کھول دیا جن کو پہلے سے ہی لڑنے کے لیے ٹرینڈ کیا گیا تھا، اور وہ کتے آپس میں لڑنے لگے یہاں تک کہ خون سے لہو ہو گئے۔ جب وہ دونوں کتے لڑ لڑ کر گر پڑے تو اس عقل مند نے ایک دروازہ کھولا جس سے ایک بھیانک بھیڑیا نکلا، اور اس نے کتوں پر حملہ کیا۔ جب کتوں نے دشمن کو آتے ہوئے دیکھا تو آپس کی لڑائی کو بھول گئے اور دونوں مل کر اس بھیڑیے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان دو کتوں نے اس بھیڑیے کا برا حال کر دیا اور اس کو مار کر گرا دیا۔ تو وہ عقل مند شخص کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کی اسٹوریز، مسلمانوں کے واقعات بخوبی غور سے پڑھے ہیں۔ مسلمان آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرتی ہے، وہ کتنی ہی بڑی کوئی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن پھر مسلمان آپس کے جھگڑے بھول جاتے ہیں اور پھر سارے متحد ہو کر اس بیرونی دشمن کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ اس کو دن میں تارے دکھا دیتے ہیں۔ جب بادشاہ اور دیگر عقل مند مشیروں، وزیروں اور دانش مندوں نے اس کی یہ باتیں سنی، اس کا یہ انداز دیکھا، تو سارے کے سارے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی یہی بات درست ہے۔ دوستو، آپس کے جو جھگڑے ہیں، بالخصوص خاندانی جھگڑے جو ہیں، یہ ایک تباہ کن مراحل ہوتے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور جھگڑوں میں پڑا ہوا شخص کبھی کسی مقصد میں نہیں اتر سکتا۔ اگر کسی چیز کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں
تو جھگڑے اور فضولیات سے خود کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپسی جھگڑوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔